دیکھیں نہیں، اسلام بالکل اس طرح کی توہم پرستیوں کے خلاف ہے۔ ستاروں سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا علم قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا کہ جس کا تعلق مستقبل کی کسی خبر کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علمی روش اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 10 کمانڈمنٹس میں سے 9th کمانڈ ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ اے انسان، اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو، اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہندوانہ معاشرے کے اندر کئی ایک متس مشہور ہیں، مثلا کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی علامت ہے، گھر کی منڈیر پر کوا بولے تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں توہمات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام چونکہ ڈیفینٹ علم کی بات کرتا ہے تو علوم صرف 2 ہی ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، یعنی یہ وحی کا علم قرآن و سنت کی فارم میں ہمارے پاس، اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج، یعنی سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments۔ اگر ان دونوں علوم میں سے کوئی ایک علم بھی کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ چیز حق پر مبنی ہوگی، اور اگر دونوں علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں تو اس علم کو ہم ماننے کے لیے یا اس طرح کی خبر کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب سائنٹسٹ سے پوچھ لیں کیا وہ ستاروں کا یہ والا علم مانتے ہیں؟ وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، توہم پرستی کہتے ہیں اسے۔ جو ستاروں کا تعلق ایسٹرونومی کے ساتھ ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو فزیکل نالج ہے نا، کوئی مستقبل کی خبر نہیں ہے۔ اور علم الغیب کا یہ بات علم الغیب سے متعلق ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ علم الغیب کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو فزیکل ورلڈ کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کے بعد چیزیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں، ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ علم الغیب نہیں ہے۔ علم الغیب وہ علم ہے جو حواس خمسہ، یعنی ہمارے جو جتنے بھی حواس ہیں، یا کسی انسٹرومنٹ کے بغیر حاصل ہو جائے۔ اب یہ جو مستقبل کی خبر اس اعتبار سے دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں دن بارش ہوگی، تو یہ فزیکل نالج ہے، کیونکہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے اب ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہو چکا ہے اور ہواؤں کی رفتار یہ ہے، تو اتنے دنوں میں یہاں تک پہنچ جائیں گی۔ وہ فزیکل نالج ہے۔ مزہ تب ہے اگر کوئی شخص کہے کہ 17 جنوری 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں، یہ کوئی بتائے۔ اس طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو جینڈر بتایا جاتا ہے ماں کے پیٹ کا، تو وہ بھی فزیکل نالج ہے۔ اسی طریقے سے زمین کی گہرائی میں پانی کس جگہ پہ، یہ بھی فزیکل نالج ہے۔ وہ ویوز بھیجتے ہیں، وہ ریباؤنڈ ہو کے آتی ہیں۔ تو اس نالج کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ علم الغیب سے تعلق نہیں رکھتی چیز۔ تو علم سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے وہ بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر علم سائنس کی برکت سے ہمیں پیٹرول تک رسائی حاصل ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمارے آبزرویشن کے اندر ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نیکڈ یورینیم کو ہاتھ لگانے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو اس طریقے سے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے یورینیم سے متعلق یا پیٹرول سے متعلق، لیکن چونکہ سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے، اور سائنس چونکہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے نالج ہماری آبزرویشن میں، تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو نجومیوں کا علم ہے یا کاہنوں کا علم ہے، ستاروں کا علم ہے، اس کی نہ سائنس تصدیق کرتی ہے نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اس اعتبار سے حقیقت موجود ہے جو لوگ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بنیادی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی علم کے ساتھ، یہ خواہ مخواہ کی ایک لوگوں کی منہ شگافیاں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ تو پھر اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ قرآن حکیم میں جو ستاروں کا مقصد بیان ہوا ہے وہ 3 طرح سے ہوا ہے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، یعنی یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے ستارے، اور ساتھ یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس کو ذریعہ بنایا ہے شیاطین کو مار بھگانے کا۔ اس کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الحجر میں ہے کہ جو شہاب ثاقب ہیں ان کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزائل ہیں جو داغے جاتے ہیں۔ اس کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ موجود ہوگی۔ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ یہ ستاروں سے ٹوٹتا ہے، لیکن سائنس کبھی یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا ڈیسیژن کون کرے گا کہ کس وقت کون سا ستارہ، اس میں سے کون سا پتھر یا اس کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوگا اور وہ داغا جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ اللہ کے علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز۔ تو ہر چیز کی ڈیوائن ریزن بھی ہوتی ہے اور اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے، لیکن سائنس وہ چیز ہونے کے بعد بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہوئی، ہونے سے پہلے نہیں۔ نہ یہ بتا سکتی ہے کہ اس کا ڈیسیژن کب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ تو یہ 2 مقاصد آگئے، آسمان دنیا کی آرائش، اور دوسرا اس کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ اور ایک اور تیسرا مقصد جو ہے وہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان ہوا، اس میں سے ایک سامپل کے طور پر آیت اگر لے لیں آپ تو سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 97 اس کے اندر ستاروں سے متعلق مقصد بیان کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے کہ جس نے بنایا ہے ستاروں کو تمہارے لیے تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ، خشکیوں کے اور پانیوں کے اندھیروں میں۔ خشکیوں کا اندھیرا جنگلات، رات کے وقت گھپ اندھیرا۔ نارتھ سٹار اگر آپ ڈھونڈ لیں، جس کا طریقہ ہے وہ جو دب اکبر ہے اس کے جو سامنے والے جو اوپر والے 2 سٹارز ہیں ان کی سیدھ میں سب سے روشندار جو ستارہ ہوتا ہے وہ نارتھ سٹار ہوتا ہے۔ تو نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ اپنا رخ کر لیں تو آپ کا رخ نارتھ کی طرف ہو جائے گا، رائٹ پہ آپ کی جو ہے ایسٹ ہوگا، لیفٹ پہ ویسٹ، اور پیچھے آپ کے ساؤتھ۔ تو اس سے آپ اپنی لوکیشن کو کر سکتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے جان سکیں۔ ایسی قوم جو علم کی متلاشی ہے ان کو ان چیزوں سے ہدایت مل سکے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ستاروں کو اس آسمان دنیا کی زینت کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 2، جو اس کے حصے ٹوٹتے ہیں شہاب ثاقب، یہ شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، اس کے ذریعے آپ راستہ معلوم کر سکتے ہیں، سمندروں کے اندر بھی اور خشکیوں کے اندر، پانیوں میں بھی اور خشکیوں میں بھی۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک قول موجود ہے قتادہ تابعی کا رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے 3 ہی مقاصد ہیں، اور یہی 3 مقاصد جو قرآن میں انہوں نے بیان کیے کہ آسمان دنیا کی آرائش کا ذریعہ، شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ، اور راستہ معلوم کرنے کے لیے، سمت معلوم کرنے کے لیے ستاروں کا یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا بڑا زبردست فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان 3 مقاصد کے سوا جس شخص نے ستاروں کے علم سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس نے غلطی کی، اور اس نے اپنے وقت اور علم کا ضیاع کیا، اور ایسی چیز کے درپے ہوا کہ جس کے بارے میں وہ کچھ جان نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں، اور کبھی اس کو ستاروں کے ساتھ، اور ہمارے بھی میگزینز بھرے پڑے ہوتے ہیں۔
فلاں شخص کا فلاں ستارہ ہے، فلاں کا فلاں ہے. تو یہ علم اور وقت کا ضیاع ہے. یہ کوئی ایسا نالج نہیں جس کے ذریعے کوئی شخص نالج آف انسین یا علم الغیب کو حاصل کر سکتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ایک الارمنگ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، رات کو بارش ہوئی اور جب بارش ختم ہوئی تو فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا. ہم نے فجر کی نماز ادا کی تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے. یہ ہے جناب صحابہ کی خوش قسمتی کہ لائیو جو آرڈر آ رہا ہے رب کی طرف سے وہ اس وقت نبی علیہ السلام کی موجودگی کی برکت سے ان تک پہنچ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا ہے انہوں نے، اور بعض نے ایسی حالت میں صبح کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا اس کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اللہ کا کفر کیا. یعنی کوئی چھوٹا مسئلہ تو نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے گیا تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا. اتنا غصہ، الا ماشاء اللہ کہ وہ توبہ کر لے، وہ ایک الگ معاملہ. اور اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کاہن کے پاس جا کر علم نجوم سیکھنے کی کوشش کی تو گویا اس نے جادو سیکھا، اور جتنا اس علم میں آگے بڑھتا چلا گیا وہ جادو کے علم میں ہی آگے بڑھتا چلا گیا. تو جادو تو کفر ہے. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے یا اس کے پاس جا کر مستقبل کا پتہ لگواتا ہے تو وہ گویا کہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی قرآن، سنت اور شریعت. یعنی اس کا انکار ہے کسی کاہن کے پاس جا کر مستقبل کی خبر کو معلوم کرنا. تو لوگ تو اسے مذاق سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دل لگی کے لیے جی دیکھو جی میرا ہاتھ دیکھ لو جی. تو یہ یعنی بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، اور بعض اوقات بڑے دیندار لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس ایک پورشن کی طرف آ جائیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کاہن خبریں دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بعض اوقات تو یہ خبریں دیتے ہیں تو خبر وہ پوری بھی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ڈسکس کرتے ہیں تو شیاطین ان میں سے اس کو اچک لیتے ہیں اور وہ کسی کاہن کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کاہن 100 قسم کے جھوٹ ملا کر پبلک تک پہنچاتا ہے. تو اس میں سے جو ایک سچی بات ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے چوری کی ہوئی ہوتی ہے اور باقی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. اسی کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آسمان پہ ایک ستارہ ٹوٹا. تو آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا، یہ جو میٹرائٹس ہیں یا شہاب ثاقب، تو تمہارا کیا نظریہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی ہے یا کوئی بہت بڑی ہستی دنیا میں پیدا ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو یہ کسی بڑے آدمی کی موت کی خبر دیتا ہے اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں اس حکم کو سنتے ہیں
اور پھر وہ فرشتے حکم کو ٹرانسفر کرتے ہیں سب سے قریبی آسمان، کیونکہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے نا، تو 7ویں آسمان والے فرشتوں تک وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس سے نچلے آسمان، اور کرتے کرتے جب آسمان دنیا کے فرشتوں تک وہ حکم آتا ہے تو اب آسمان دنیا کے قریب قریب تک تو جنوں کی رسائی ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ جب فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ شیاطین بھی اچک لیتے ہیں، اور وہ جب بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں، ستارے ٹوٹ کے گرتے ہیں، مزائل داغے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک جن دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے، کرتے کرتے بعض کا تھوڑا بہت نالج نچلے کاہنوں تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو 100 قسم کے جھوٹ ملا کر عوام کو بتاتے ہیں، ان میں سے پھر سچی خبر بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یعنی مکمل طور پہ ان کے فتنے کو ایڈریس کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر تھوڑی سی خبر زمین والوں تک بھی پہنچا دیتا ہے تاکہ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہاروت اور ماروت جو علم سکھاتے تھے تو وہ پہلے ہی سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں تمہارے لیے۔ اب وہ آئے تو اللہ کی طرف سے ہوئے تھے، لیکن یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے۔ شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا نا ہماری جانچ کے لیے کہ کون اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون شیطان کا۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو تھوڑا بہت کاہن خبریں دیتے ہیں نا تو یہ فرشتوں کی چرائی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، باقی زیادہ تر اس میں جھوٹ ملایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایک پریڈکشنز کرتے ہیں وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل جو ہے وہ غلط خبریں جو ہے وہ نکلتی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ ایک آدھ خبر صحیح نکلا ہے تو اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہو گیا، اور اس کے مقابلے پہ سینکڑوں جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا جاتا، جو کہ وہ جھوٹی ہوتی ہیں، ثابت ہی نہیں ہوئی ہوتی، تو لوگوں نے اس کے اوپر کیا ڈھنڈورا پیٹنا ہے۔ اس وجہ سے یہ والی جو خبریں چونکہ عام ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے یہ ہو گیا تھا، تو اس کی کوئی اس حوالے سے اصل موجود نہیں ہے کہ کوئی کاہنوں کے علم کو یا ستاروں کے علم کو حاصل کرے اور اس کی بنیاد پہ یہ سمجھے کہ میں کوئی مستقبل پریڈکٹ کر سکتا ہوں۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔